السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 250 اور 251 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما، اور جب، بارزو، وہ آمنے سامنے ہوئے۔ واو تو بتاتا ہے کہ جمع کا لفظ ہے اور اس کا روٹ ورڈ با، را اور زا ہے۔ بارزو آمنے سامنے ہونا، تلوار وغیرہ لے کر مقابلہ کرنا۔ لجالوت و جنودہ، لام کمانی کے جالوت، جالوت و جنودہ اور اس کے لشکر۔ جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے آمنے سامنے ہوئے، قالو، کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ، فیضان کر، کرم کر، مہربانی کر، علینا، ہم پر، صبر کی، ہم پر صبر کا فیضان کر۔ افرغ، یہ بھی نیا لفظ ہے، اس کو یاد کر لیں۔ اس کا روٹ ورڈ ہے فا، را اور غین۔ جو فارغ ہوتا ہے اردو میں، یہ بھی اس کا معنی بن سکتا ہے، کسی کام کو مکمل کر لینا، فارغ ہو جانا۔ اور اس کا معنی بھرنا اور انڈیلنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر صبر پر ہم پر صبر کا جو فیضان کر، ہم پر صبر کو انڈیل دے۔ وثبت، اور جما دے۔ ثبت، ثابت قدم ہم کہتے ہیں اردو میں، سے الف بے تے ثابت قدم، اقدامنا، ہمارے قدموں کو، اور ہمارے قدم جما دے۔ وانصرنا، اور ہماری مدد فرما۔ یہ نون صاد را جو ہے، مدد کرنا، نصرت اور نصیر اور ناصر، یہ الفاظ یہیں سے بنتے ہیں۔ علی القوم الکافرین، تمام کافر قوم پر۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ جب جالوت کے اور اس کے لشکروں کے آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا، یعنی مسلمانوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمیں صبر دے دے اور ہمارے قدم جما دے، اور کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما، نصرت فرما۔ فہزموہم، فا کے معنی پھر، ہم کے معنی ان کو، اور ہزمو، واو الف یہاں پہ تھا، الف بھی تھا جو گرامر کی وجہ سے اومٹ ہو گیا، تو یہ جمع لفظ ہے۔ روٹ ورڈ ہے ہا، زا اور میم۔ اردو کا لفظ ہزیمت، ہے، زے، یہ، میم، تے، یہیں سے نکلا ہے۔ ہزیمت اٹھانا، شکست کھانا۔ پھر ان سب نے شکست دی ان کو، فہزموہم، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وقاتل، اور قتل کیا، داود علیہ السلام نے،
جالوتا جالوت کو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، پھر روین کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ فعل کے بعد اگر اسم آتا ہے، جیسے قاتلہ کے بعد داود اور جالوت آئے ہیں، یہ دونوں نام ہیں، اور جس نام کے آخر پر پیش ہے داود کے دال پر پیش ہے اور جالوت کے تا پر زبر ہے، جس پر پیش ہوتی ہے وہ فاعل ہوتا ہے اور جس پر زبر ہوتی ہے وہ مفعول ہوتا ہے، پہلے بھی میں نے بتایا تھا۔ ورنہ ہم اردو دان کو یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ داود نے قتل کیا جالوت کو، یا کہیں کریں گی ترجمہ اس طرح نہ کر بیٹھے جالوت نے قتل کیا داود کو، نعوذ باللہ۔ تو یہ پیش بتاتی ہے اور زبر، اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ، اور دی اللہ نے، عطا کی اللہ نے اسے، الملک، بادشاہی، والحکمہ، اور حکمت، وعلمہ، اور سکھایا اسے، مما، اس سے جو، یشاء، وہ چاہتا ہے، ولولا، اور اگر، لا، نہ، دفع اللہ، دفع کرتا اللہ، ہٹاتا اللہ، الناس، لوگوں کو، بعضہم، ان کے بعض کو، ببعض، بعض کے ذریعے، ببعض اللہ، فسدت، یہاں پہ ملائیں گے تو ہم پڑھیں گے فسدت الارض، تو بگڑ جاتی، یقیناً بگڑ جاتی، فسدت، بگڑ جاتی، الارض، زمین، تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، نظام کو بریکٹ میں کریں، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، ذو فضل، فضل والا ہے، ذو کے معنی والا، جیسے میں نے بتایا تھا ذی شان، شان والا، علی العالمین، علی پر، علی العالمین، جہان والوں پر، اور اللہ جہان والوں پر بڑے فضل والا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ آئیے ہم اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پھر ان سب نے ان کو شکست دی اللہ کے حکم سے، یعنی کتنے مسلمانوں نے، پھر ان سب نے اللہ کے حکم سے ان کو شکست دی، اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے، یعنی داود علیہ السلام کو، بادشاہی، حکمت اور علم سکھایا، جتنا جو وہ چاہتا تھا۔ اور اگر اللہ لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے نہ ہٹائے، دفع نہ کرے، تو زمین کا نظام بگڑ جائے، اور لیکن اللہ جہان والوں پر بڑے فضل والا ہے۔ یہ اس کا آسان سا ترجمہ تھا۔ دو لفظ نئے آئے ہیں، ایک فارغین اور ایک آیا تھا محل میں، ایک ہی نیا لفظ تھا، تو یہ آپ یاد کر لیں تاکہ ہمارا سبق آگے چلتا رہے۔ ہاں، دوسرا لفظ آیا تھا بارا اور زا، آمنے سامنے ہونا، یہ بھی نیا لفظ ہے۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اب میدان کاردار کا وہ نقشہ کھینچ رہا ہے، جو ایک طرف طالوت علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایمان والے تھے اور وہ تعداد میں کم تھے، اور دوسری طرف بڑی تعداد میں جالوت وہ شخص تھا جو کفر پہ جمع ہوا تھا، اور وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ طالوت علیہ السلام کے مقابلے میں تھا۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ ایمان والے آمنے سامنے ہوئے اس کے اور اس کے لشکروں کے، مطلب کہ بڑے لشکر تھے، تو انہوں نے دعا کی اللہ سے۔ کیا دعا کی ہے؟ اللہ ہم پر صبر نازل فرما
ہمیں صبر سے مالا مال فرما، صبر کا فیضان ہم پر کر دے، یعنی صبر تو دینے والا ہے۔ دوسرا، ہمارے قدموں کو جما دے میدان جنگ میں۔ تیسرا، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ دعا مانگی ایمان والوں نے، اور ایمان والوں کا طریقہ کار ہی الگ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی میدان بدر میں قلیل صحابہ کرام کے ساتھ رضوان اللہ علیہ اجمعین جب مقابلہ ہوا تو اللہ سے دعا مانگی، اور اللہ نے پھر مدد نازل بھی کر دی۔ تو ایمان والے مشکل ہو یا آسانی ہو، ان کی نظر اللہ پہ جاتی ہے، اور یہ عبادت بھی ہے۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ کو پکارنا چاہیے، اور اللہ ہی صبر دینے والا ہے مشکل حالات میں۔ اللہ ہی میدان جنگ میں قدموں کو جما دینے والا ہے، اور اللہ کی نصرت آ جائے تو قلیل لوگ کثیر لوگوں پر غالب آ جاتے ہیں، جیسے اس جنگ میں بھی ہوا۔ جو یہاں پہ ہمارے ہاں میدان جنگ میں یا علی مدد کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں ہمارے دوست، بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پائے کے صحابی ہیں، وہ پیغمبر علیہ السلام کے داماد بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، خلفائے راشد ہیں، بہت بڑی درجے کے مالک ہیں، لیکن مدد اللہ سے مانگی جائے گی۔ نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کہا ہے، نہ یہ تعلیمات اسلام کی ہے کہ میدان جنگ میں ہمارے فوجی اور سپاہی یا علی مدد کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ بھی یا اللہ سے مدد کس نے مانگنی ہے؟ اگر آپ ادھر سے مانگو گے، کیا دشمن مانگے گا؟ کافر مانگے گا؟ تو بہرحال یہ ایک نقطہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ دوسرا، پھر اللہ نے بتایا کہ انہوں نے، مسلمانوں نے اللہ کے حکم سے، یعنی ان کا اپنا کمال نہیں، اللہ کی مدد آ گئی، شکست دے دی، ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی کافروں کو، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا جو ان کا کمانڈر تھا۔ جب داؤد علیہ السلام نے قتل کیا تو میدان، اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، اور اللہ نے پھر داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بھی بنا دیا، اور حکمت سے مفسرین نے کہا کہ نبوت ہے، وہ نبی بھی تھے، نبوت بھی دی اور علم بھی سکھایا جو وہ جتنا چاہیے تھا، جتنا اللہ چاہتا ہے۔ آگے اللہ نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ اگر اللہ لوگوں کو لوگوں کے ذریعے زمین میں نہ ہٹائے تو یہ زمین کا نظام بگڑ جائے، یعنی ہر ظالم کے لیے اللہ ایسے لوگ پیدا کرتا ہے جو پھر اس کے ظلم کا کلا کما کرتے ہیں، ورنہ یہ زمین فساد سے بھر جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ بعض لوگوں کے ذریعے دوسرے بعض ظالموں کو ہٹاتا رہتا ہے، یہ جہان والوں پر اللہ کا خاص فضل ہے، ورنہ یہ جینا حرام کر دیتے اگر ظالم ہی ہمیشہ اوپر رہتے، اور کمزور لوگوں کا تو جینا حرام کیے ہی رکھتے ہمیشہ کے لیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری سوچ کو، ہمارے عقائد کو، ہمارے نظریات کو، ہماری عبادات کو قرآن و سنت کے مطابق ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔